آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نظر انداز کرنا ہے یا ان پر کڑی نگاہ رکھنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے، یا پھر ان کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا ہے، ان کو اسکول کے حوالے کر کے، ان کو اکیڈمی کے حوالے کر کے، ان کو مدرسے بھیج کر ہم نے بھول جانا ہے کہ ہمارے بچے کچھ سیکھنے کے لیے گئے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے گئے ہیں اور وہ اپنا بہتر مستقبل بنانے کے لیے گئے ہیں۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو سماج کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ان کی کڑی نگرانی نہیں رکھتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ والدین نہ کسان کی طرح ہوتے ہیں اور بچے ان کی فصل کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کیا بیج بونے کے بعد فصل کو اللہ پر اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں نا۔ جب آپ ایسا نہیں کرتے اور بیج بونے کے بعد آپ اس کو پانی بھی دیتے ہیں، اس کی نگہداشت بھی کرتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں، اسے چیلوں سے، کووں سے اور نقصان دہ جانوروں سے بچاتے ہیں، اس کو طوفان، آندھی اور بارش سے بچاتے ہیں، آپ اس پہ کھاد دیتے ہیں، آپ اس کو سپرے کرتے ہیں، تو آپ کی فصل خوبصورت فصل بنتی ہے، لہلہاتی فصل بنتی ہے اور ثمر بار آپ کے لیے برگ و بار لاتی ہے۔ تو ایسے ہی بچے بھی نا آپ کی فصل کی طرح ہیں۔ آپ کو ان کو صرف کھانا پینا مہیا نہیں کرنا، گھر نہیں دینا، ان کو بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی نگرانی بھی رکھنی ہے۔ آپ کا ایک قیمتی موبائل ہے 1.5-2 لاکھ روپے کا، تو کیا آپ اس کو کھلے عام بازار میں سڑک پہ رکھ دیں گے؟ کسی دفتر میں جا کے میز پر رکھ کر آپ اسے بھول کر جائیں گے؟ نہیں نا۔ تو یہ بچے تو آپ کا بہترین سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ جو ہمیں شکایتیں آتی ہیں کہ فلاں مدرسے میں، فلاں اسکول میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تشدد ہو گیا، بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، بچے کے ساتھ مختلف جنسی نوعیت کے واقعات پیش آتے ہیں، اس کی وجہ، اس کا قصور جو ہے وہ والدین کا ہے، جو والدین اپنے بچوں پر کڑی نگرانی نہیں رکھتے، ان کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی دیکھ بھال صحیح انداز میں نہیں کرتے اور فکر مند نہیں ہوتے، تو پھر بچے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کبھی بینک میں جا کر دیکھیں، کسی بینک کے سامنے سے آپ کا گزر ہو تو ایک بڑا سا سیکورٹی گارڈ، بلکہ 2-3 سیکورٹی گارڈ اس کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں، اس لیے کہ بینک میں ہمارے پیسے پڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ تو بچے تو پیسوں سے بھی قیمتی سرمایہ ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جو سرمایہ کاری ہے وہ بچوں پر ہوتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کو کیوں ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے حوالے کر کے فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی کے ہاتھوں میں ہیں، پڑھنے گئے ہیں، سیکھنے گئے ہیں، کچھ سمجھنے گئے ہیں، اور ان کے اندر جو ہم نے آگے بڑھنے کا احساس پیدا کرنا ہے اس کی نگرانی بھی تو بڑی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری فصل اچھی ہو تو ہمیں بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ہم مدرسے جا کر ان کو دیکھیں، اسکول جا کر ان کو دیکھیں، ہم ان کو کھیل کے میدان میں جا کر دیکھیں۔ اگر ان کے پاس موبائل ہے، اگر بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اگر بچے نیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، گیجٹس ہیں ان کے پاس، ٹیب ہے ان کے پاس، ٹی وی کا نیٹ ورک ان کے پاس ہے، تو ہم دیکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے دوست کیسے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ کن لوگوں میں، ہمارے بچے کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کن سے متاثر ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے نا تو پھر بڑے المناک، وحشتناک اور خوفناک قسم کے واقعات ہوں گے کہ ہماری روح تک گھائل ہو جائے گی اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر پریشانیوں کے پہاڑ ہم پر آ گریں گے۔ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے نگران ہم خود بنیں، ہم خود دیکھیں، ہم خود اس کی ذمہ داری قبول کریں، اور کڑی نگرانی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایس ایچ او بن جائیں یا ظالم قسم کے ماں باپ بن جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ بہت نرمی سے، غیر محسوس طریقے سے اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں، اور یہ اس میں کسی قسم کی لاپرواہی بہت بڑے نقصان کا اندیشہ لا سکتی ہے، بہت بڑے نقصان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اور آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے آپ اس کی فکر مندی کریں اور اس والے میں آپ الرٹ ہو جائیں اور اپنے بچوں کے نگران خود بنیں۔